سوچیں کہ آپ ایک عام شہری ہیں، آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں، آپ صرف اپنے خاندان سے ملنے، بزنس ٹرپ کرنے یا کسی موقع پر سفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ مہینوں سے تاخیر کا شکار ہے۔ ایئرپورٹ پر ہر بار آپ کو سیکنڈری اسکریننگ کے لیے الگ کر لیا جاتا ہے۔ امیگریشن آفیسر آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، حالانکہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہزاروں شہری صرف اس وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں کہ ان کے نام عام اور بین الاقوامی ہیں، جیسے جوان گارسیا، کارلوس مارٹینز، ڈیوڈ جانسن، رابرٹ سمتھ یا مائیکل براؤن، اور امریکی خودکار سیکیورٹی سسٹمز ان ناموں کو غلطی سے واچ لسٹ میں موجود کسی اور مشتبہ شخص سے ملا دیتے ہیں، جسے فالس پازیٹیو کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر الگوریدم صرف نام کی مماثلت پر کسی بے گناہ شخص کو حساس یا خطرناک سمجھ لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے پاسپورٹس بلاک ہو جاتے ہیں، ویزا درخواستیں بغیر واضح وجہ کے روک لی جاتی ہیں، سفر پر غیر اعلانیہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، کاروباری مواقع ضائع ہو جاتے ہیں، خاندانی تقریبات مس ہو جاتی ہیں، ذہنی دباؤ بڑھتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے اور بعض اوقات قانونی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات میں نام پر مبنی خودکار الگوریدمز، ڈیٹا بیس میں غلط یا نامکمل معلومات، بین الاقوامی ناموں کی مماثلت اور انسانی تصدیق کا فقدان شامل ہیں۔ یعنی سسٹم جلدی میں فیصلہ کر لیتا ہے اور بعد میں اسے درست کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نام عام اور عالمی سطح پر مشابہ ہوتے ہیں، اور وہ بار بار یہ ثابت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ وہی شخص نہیں ہیں جس کی تلاش سسٹم کر رہا ہے۔ رپورٹ میں متاثرہ افراد کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ پاسپورٹ اور ویزے کے لیے ہمیشہ وقت سے پہلے درخواست دیں، تمام سرکاری دستاویزات میں اپنے نام کی سپیلنگ ایک جیسی رکھیں، پرانے سفری ریکارڈ، درخواستیں اور سرکاری خطوط محفوظ رکھیں، اور اگر مسئلہ بار بار پیش آئے تو امریکی حکومت کے DHS ٹرپ ریڈریس پروگرام کے ذریعے باضابطہ شکایت درج کروائیں تاکہ ان کا کیس انسانی سطح پر ریویو ہو سکے، اور اگر معاملہ زیادہ سنگین ہو تو امیگریشن وکیل یا قانونی ماہر سے مدد لینے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف امریکہ تک محدود نہیں بلکہ یورپ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی خودکار سیکیورٹی سسٹمز کی وجہ سے عام شہری غلط شناخت، اضافی نگرانی اور سفری رکاوٹوں کا سامنا کر رہے ہیں، جس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی واقعی ہمیں محفوظ بنا رہی ہے یا بعض اوقات بے گناہوں کے لیے ایک نئی مشکل بن جاتی ہے۔ اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ حکومتیں ان سسٹمز کو زیادہ شفاف، منصفانہ اور انسانی نگرانی کے ساتھ بہتر بنائیں تاکہ کسی کا مستقبل صرف اس کے نام کی وجہ سے خطرے میں نہ پڑے۔